بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کتاب ہے قصص الانبیاء اور آج اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے اور وی لاگ نمبر ہے 255 یعنی 255، پیج ہے 293۔ ناظرین ہیڈنگ ہے آج کا بیان لڑائی طالوت بادشاہ کی جالوت کے ساتھ اور مارا جانا جالوت کا حضرت داؤد کے ہاتھ سے، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین یہ کتاب جس کا رائٹر ہے، جس کی تصنیف ہے، وہ ہیں جناب حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں۔ ہم آپ تک پڑھ کر سناتے ہیں، پہنچاتے ہیں، جسارت کرتے ہیں یہ واقعات پہنچانے کی، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا دو۔ ناظرین آج وی لاگ نمبر ہے 255، پہلی قسط ہے، ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے، سخاوت ہے محمد کی۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے، سخاوت ہے محمد کی۔ غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکے، زباں مہکے، عرب مہکے، عجم مہکے، تو یوں سارا جہاں مہکے۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی، زباں سے نہیں، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے، زباں جس کی نہیں۔ ناظرین پہلی قسط ہے، 255 نمبر وی لاگ ہے اور صفحہ نمبر ہے 293۔ بیان لڑائی طالوت بادشاہ کی جالوت کے ساتھ اور مارا جانا جالوت کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ ایک روایت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب طالوت حضرت شمویل علیہ السلام سے رخصت ہو کر مہ اپنے تمام غازیوں کے روانہ ہوئے، تو ایک روایت میں ہے کہ طالوت کے ہمراہ 80,000 آدمی تھے جو طالوت کے ساتھ لڑائی یعنی لڑنے کو گئے، اور کچھ مخبروں نے جا کر طالوت کی یہ خبر، یعنی کچھ مخبروں نے جا کر جالوت کو خبر پہنچائی۔ وہ یہ خبر سنتے ہی ناہنجار کمر باندھ کر اور اپنا لشکر جرار لے کر مستعد جنگ ہو گیا، اور ادھر قوم بنی اسرائیل طالوت کے ہمراہ کوچ کرتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ جب کچھ دور پہنچی تو طالوت نے ان سے اسی راستے میں مخاطب ہو کر کہا، جیسا کہ حق تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پس جدا ہوا طالوت اپنی فوجیں لے کر، تو اس نے اپنی فوجوں سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو آزمانے والا ہے۔ ایک نہر سے پس جس نے پانی پیا، اس کا پس وہ میرا نہیں ہے۔ ایک نہر سے پس جس نے پانی پیا، اس کا پس وہ میرا نہیں ہے، اور جس نے اس کو نہ چکھا وہ میرا ہے۔ مگر جو کوئی بھر لے ایک چلو پانی اپنے ہاتھ سے، پھر پی گئے اس کا پانی، مگر تھوڑے ان میں سے یہ کہہ کر،
وہ چلے بہت قطع منازل بیاں باں کے درمیان، فلسطین کے وہ نہر ملی پانی، وہ نہر ملی پانی، اس کا نہایت صاف و شفاف مثل آب حیات کے تھا۔ کچھ لشکریوں نے بوجہ مارے پیاس کے باوجود ممانعت طالوت بادشاہ کے اس نہر سے پانی پی لیا، مگر تھوڑے لوگوں نے پانی نہیں پیا اور وہ پیاسے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی فشرب ومنہ الا قلیلا منہم، پس پی گئیں قوم پانی اس کا مگر تھوڑے لوگ، جنہوں نے اس کی ممانعت نہ کی، جنہوں نے اس کی ممانعت نہ سنی، انہوں نے زیادہ اور پیاس بڑھائی، اور وہ جتنا پانی پیتے اتنی ہی اور پیاس ان پر غالب ہوتی۔ تب ناچار ہو کر طالوت نے ان کو رخصت کر دیا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پانی پیتے پیتے زباں ان کی بالکل باہر نکل پڑی تھی اور ان کے پیٹ پھول گئے، پھر وہ اس حالت میں مر گئے، اور جن لوگوں نے موافق حکم طالوت کے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پیا وہ نہایت آرام سے رہے۔ قرآن مجید کے حاشیہ پر لکھا کہ کل آدمی طالوت کے ساتھ 80,000 تھے، اور اس میں سے 313 جالوت کی لڑائی میں رہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بھائی وغیرہ بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ راستے میں لشکر کے ساتھ آتے وقت 3 پتھر ملے، وہ کہنے لگے کہ ہم کو بھی اٹھا لے جاؤ اور ہم جالوت کو ماریں گے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں کو اٹھا لیا۔ ادھر طالوت کے لشکروں نے کہا کہ ہم اس جالوت بادشاہ کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، اور جالوت بادشاہ کا لشکر بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان میں بعض متوکل علی اللہ بھی تھے، وہ کہنے لگے کہ اگرچہ ہم تھوڑے ہیں مگر ہمارا خداوند قدوس مددگار و ناصر ہے۔ قولہ تعالی قال اللہ تعالی کم من فتنۃ قلیلۃ غلبت من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بہت جگہ جماعت تھوڑی غالب ہوئی بڑی جماعت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب سب طالوت بادشاہ کے مقابلے میں آئے تو کہنے لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی ولما برز الجالوت وجنودہ، ترجمہ، اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے، بولے یعنی طالوت کے لشکری لوگ، اے رب ہمارے ڈال دے ہم میں جتنی مضبوطی ہے، اور ٹھہرا ہمارا پاؤں، اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔ جالوت نے جب طالوت کے لشکر کی طرف دیکھا اور ان کی دلیری پر متعجب ہوا، اور پھر اس کو شرم آئی اس بات سے کہ ہم 1,00,000 آدمی جری ہیں، ان 313 ضعیف کے ساتھ ہم کو لڑنا کچھ جواں مردی نہیں۔ پھر اس نے طالوت کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جو سپاہی تو لڑنے کو لایا ہے یہ میرے لڑنے کے قابل نہیں ہے، بہتر ہے کہ خیال باطل چھوڑ دے اور میری اطاعت قبول کر، اور اگر تو یہ نہیں چاہتا تو پھر میرا سامنا کر اور میدان میں آ۔ یہ سن کر طالوت نے حکم کیا اپنے لشکروں کو کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جالوت
مردود کا سر کاٹ کر جلدی سے لے آئے۔ ناظرین یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ رکھیں گے آپ کے سامنے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔